قدر فہدا، یہ ہزاروں الفاظ پہ بھاری الفاظ، لاکھوں پہ لاجواب الفاظ ہیں. یہ دو ہی طبقے ہیں، یا انکار کر دو یا اقرار کر لو، یا مان لو یا چھوڑ دو، یا کفر کرو یا اسلام پہ آ جاؤ. اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ یہ حرف آخر، یہ سمجھنا بھی انسان کی اپنی سمجھ کے مطابق. یوں سمجھ لیں کہ اگر انسان کو اپنی سمجھ آ جاتی ہے اسے کائنات کی گتھیاں سلجھانا مشکل نہیں رہتا. پھر رہ گیا مسئلہ انسان کی ذات کا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی فتور نہیں رکھا. مومن تو ہے فقط احکام الہی کا پابند. ہم نے انسانوں کو حق کا، باطل کا، ہدایت کا، ضلالت کا، شیطانیت کا، رحمانیت کا، ابو جاہلیت کا اور محمدیت کا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے. دونوں راستے، اچھے بھی برے بھی، غلط چلنے والے بھی اور اچھے چلنے والے، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، کفر کا بھی اور اسلام کا بھی. اب انسان کا یہ کام ہے اس پر چلے یا نہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں. آپ مجھے اور نظر یاد خان صاحب کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں. ہمارا موضوع چل رہا ہے مسئلہ تقدیر کے اوپر. خان صاحب لیکچر دے رہے ہیں. جی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ عرض کیا جا چکا عزیزان مان کے صدیوں پر پھیلی ہوئی انسانی تاریخ میں انسان کے اختیار اور ارادے کے سلسلے میں اور اس زمین پر پرسکون اور پرامن زندگی گزارنے کے لیے بنائے جانے والے دستوروں پر ہمیشہ بحث ہوتی رہی. انبیاء کرام آتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے، جب تک وہ ان میں رہے وہ انہیں اللہ کے پیغام کی طرف متوجہ کرتے رہے اور درست راستہ دکھاتے رہے، امن و سکون کا، بھلائی کا اور بھائی چارے کا. لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے جاتے اس کے بعد ان کے ماننے والے یا جوش عقیدت میں یا مخالفت میں یا اپنے مفادات کی خاطر ان کے پیغام میں تبدیلیاں لے آتے اور اپنے طرف سے ان کی تشریحات گھاڑ لیتے. پھر نیا کوئی پیغمبر آ جاتا وہ ان کی اصلاح کر دیتا. اب ختم نبوت کے اعزاز کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے اور قیامت تک کے لیے نبوت کو تمام کر دیا گیا، آپ ہی کے احکام کو قیامت تک کے لیے واجب العمل قرار دیا گیا اور ہر وہ امکان ختم کر دیا گیا جس سے براہ راست اللہ کریم کی طرف سے وحی پا کر انسانوں کو رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکے. اب جو کچھ رہنمائی لینی ہے کتاب سے ہی لینی، اللہ کے پیغام سے ہی لینی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور ان کی سیرت اور سنت پر عمل کرنا ہی ہو باعث نجات ہے اور ترقی کا ذریعہ. مسئلہ جبر و قدر کے سلسلے میں بڑی بڑی بحثیں ہوتی رہیں. ہماری ادنا سی کاوش اس کو صحیح طریقے سے حل کر سکے کوئی دعویٰ نہیں. ہم تو صرف قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ یہ حرف آخر، یہ سمجھنا بھی انسان کی اپنی سمجھ کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھائے. ہوا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کسی پروگرام کے تحت جو ہم نہیں جانتے، جو ہمارے حیطہ ادراک سے باہر ہے، اللہ کی ذات اور اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں، اس کے نہ کسی سے مثال دی جا سکتی ہے، نہ اسے کسی تشبیہ سے سمجھایا جا سکتا ہے. وہ لامحدود اختیارات کی مالک ہے، وہ ذات ہے، وہ اس نے ہی ساری کائنات کو تخلیق کیا، بنایا ہے. بدیع السماوات والارض ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، حرف کن سے کائنات ساری تخلیق کر دی ہے. یہ سارا اس کا پروگرام سمجھنا ہے تو اس نے انسانوں کو بڑا زبردست دین دے کر، سخر لکم ما فی السماوات والارض کی صلاحیت دے کر اور اختیار اور ارادہ دے کر بھیجا. اب انسان کا کام ہے اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے. یوں سمجھ لیں کہ اگر انسان کو اپنی سمجھ آ جاتی ہے اسے کائنات کی گتھیاں سلجھانا مشکل نہیں رہتا. بہرحال اب عالم امر میں اللہ نے جو قانون بنائے، جو فیصلے کیے، جو جن چیزوں کی جو صلاحیت رکھی، اس سے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. کیوں کا اس کے سامنے ممکن ہی نہیں پوچھا جانا. آگ جلاتی ہے، پتھر زخم دیتا ہے، زخم لگ جاتا ہے رگڑ کھانے سے یا زہر کھانے سے جسم کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوئی اسے سوال کرنے والا نہیں، ایسا ہوتا ہے. یہ طبعی قوانین ہیں، یہ عالم امر کے فیصلے ہیں. جب عالم خلق میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو قانون کے ہر چیز کے لیے جو قانون مقرر کیا، قاعدہ مقرر کیا، وہ ہر اس قاعدے اور قانون کے مطابق چل رہی ہے. ہم نے اس سلسلے میں کچھ آیات پڑھی، کچھ آیات کا مطالعہ آج ہم کر رہے ہیں. 25/2 سے ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الفرقان کی 2 نمبر آیت ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. برکت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا. اس سے پہلی آیت کا مفہوم ہے تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے. کون آگاہ کرنے والا بن جائے؟ الفرقان. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اتارا گیا. بابرکت ہے وہ اللہ، برکت والی ہے وہ ذات، اس کے لیے ہے ساری برکتیں، جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والے بن جائیں.
آگاہ کرنے والے اور خبردار کرنے والے۔ قرآن کریم نے اپنے آپ کو فرقان کہا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ آگے کہا اسی اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، وہ محتاج نہیں کسی کا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوگا تولید کے سلسلے میں، اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ بلا شرکت غیر مالک ہے۔ آگے ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے مناسب انداز ٹھہرا دیا ہے، یا ہر چیز کے پیدا کرنے کے لیے اس نے قاعدہ کلیہ قانون ضابطے مقرر کر دیے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ کل شیئن، ہر شے کو جو اس نے بنایا ہے اس کے لیے اس کی تقدیریں مقدار کے مطابق بنایا ہے، اور اس کو اس کی تقدیر کے مطابق بنایا ہے، اور اس کے لیے ساری قانون بنا دیے ہیں کہ کس طرح اس نے رہنا ہے، کیسے قائم رہنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، اور ہر چیز اس کی قانون کے تابع فرما ہے، اس کے مطابق چل رہی ہے۔ مزید دیکھیں 54/49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ القمر کی 49 ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ دیکھیں کہ اس میں پیچھے سے سارا انسانی زندگی کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے، اور پھر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور برے اعمال کرنے والے کے لیے دوزخ کی باتیں کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ جو قومیں بدعمالی کرتی ہیں ان کو سزا مل کے رہتی ہے۔ اس کے بعد کہا بے شک ہم نے ہر چیز کو مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ یہ عام ترجمہ کرنے میں یہی لفظ لکھا ہوتا ہے، مقررہ اندازہ، مقررہ پیمانہ، مقررہ قدر، مقررہ تقدیر، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں۔ ہم نے ہر چیز کو بنایا ہے اس کی تقدیر پر، اس کے پیمانے کے مطابق، اس کے قانون ضابطے کے مطابق، جو ہم نے اس کا ضابطہ بنایا، جو ہم نے تقدیر بنائی۔ دیکھیں کل شیئن، ہر شے کو خلق نہ ہو، بنایا ہے ہم نے، تخلیق کیا ہے ہم نے۔ تخلیق ہوتا ہے مادہ پہلے سے وجود میں آ گیا ان کو ملا کر نیا بنانا، مادے کے بغیر عدم سے وجود میں لانے کے لیے بدیع کا لفظ ہوتا ہے۔ خالق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور بھی کئی خالق ہیں۔ اللہ نے کہا ہے میں احسن الخالقین ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہر چیز کو بے قدر، قدر کے مطابق۔ گویا یہ لفظ ایسا ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو عمل میں بھی لا سکتے ہیں۔ چلیں آپ دیکھیں، مزید غور و فکر کریں عزیزان مان، ان آیات کو سیاق و سباق کے حوالے سے آپ خود بھی پڑھیں اور جو مرضی ترجمہ پڑھیں، اور یہ سمجھ لیں اللہ نے ہر چیز کی تقدیر بنائی، یعنی اللہ نے ہر چیز کا قاعدہ، قانون، کلیہ، ضابطہ، اندازہ بنایا ہے، اور اس کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے۔ 87/2-3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الاعلیٰ کی 2 اور 3 تلاوت کرتا ہوں۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ جی اس سے پہلے اس آیت کے یہ شروع میں الفاظ ہیں، بڑی زبردست آیت ہے۔ ہر قرآن کریم کی آیت ہی زبردست ہوتی ہے، موضوع کے پیش نظر یہ جملے بولنے پڑ جاتے ہیں۔ بہت ہی بلند نام اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کریں، اللہ کی تسبیحات بیان کریں، یعنی اللہ نے جو قوانین دیے ہوئے ہیں ان کے مطابق عمل کریں، اور ہر چیز اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ بتانے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی فتور نہیں رکھا۔ ہر چیز کامل، اکمل، مکمل اپنی آسن صورت میں پیدا کی، اور انسان کو تو پھر اس نے آسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ اور پھر کہا کہ جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، یعنی ان کی قدریں بنائی، ان کے قاعدے بنائے، ان کے کلیے بنائے، پھر ان کو راہ بھی دکھا دی۔ دیکھیں والذی قدر فہدی، اس قدر کی طرف راہ ہدایت بھی دے دی۔ یہاں سے بہت بڑا جملہ ہے، اس کی قدر کی طرف ہدایت بھی دے دی، یعنی اس قدر کو سمجھنے کا آپ کو سلیقہ بھی بخش دیا، اس کی طرف ہدایت بھی دے دی۔ قدر فہدی، یہ ہزاروں الفاظ پہ بھاری الفاظ، لاکھوں پہ لاجواب الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر کی طرف آپ کو ہدایت دے دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی اس تقدیر کو آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ پوری کائنات کے اندر زمین آسمان اپنی ذات میں جو طبعی قوانین ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے گئے، کا مطلب یہی تھا کہ ہر چیز کی خصوصیت اور ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت انسان کو دی گئی۔ پھر جب یہ قوانین بیان ہوئے، اللہ الفاظ میں بتائے گئے، یا تحریری شکل میں دیے گئے، یا وحی کی شکل میں دیے گئے، ان کو کلمات اللہ کہا گیا، اور جب اللہ نے ان پر عمل کیا، نتائج سامنے آئے، بتایا گیا کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اللہ کے یہ قانون جب روبے عمل ہوئے تو انہیں سنت اللہ کہا گیا۔ ان کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے قوانین، میں صرف حوالے دے دیتا ہوں، آپ حوالے چیک کر لینا۔ 35/43 میں کہا اللہ کی سنت میں، اللہ کے قاعدے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے طور طریقوں کو بدل نہیں سکتا۔ پھر کہا کہ اللہ کے قوانین کو اللہ کوئی اور ذات ایسی نہیں جو بدل سکے، 6/34 میں کہا، اور پھر کہا کہ اللہ کے قوانین خود بھی تبدیل نہیں ہوتے، 10/64 میں کہا، اور کوئی آگے بتایا کوئی کائنات میں اور ہستی ایسی نہیں جو اس کے قوانین کو تبدیل کر لے۔ 18/27 یہ ہم ایک مسلسل پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ کے قاعدے کلیے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کائنات کی ہر شے، یہاں سے آپ تھوڑا سا ایک دفعہ پھر ذہن میں بات بٹھائیں، کائنات کی ہر شے اللہ یعنی خالق اور مالک کائنات کے بنائے ہوئے قوانین کی پابند ہے۔ انسانی جسم بھی، ذات بھی،
طبعی طور پر ان قوانین کی پابند ہے، اس کی پابندی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اور یہ قوانین نہ خود بدلتے ہیں، نہ کوئی اور بدل سکتا ہے، نہ ہی وہ خود بدلتا ہے۔ اور یہ قوانین کیا ہے؟ اب رہ گیا لا مبدل، اللہ کے قوانین نہ بدلنے والے ہیں۔ پھر رہ گیا مسئلہ انسان کی ذات کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا، اختیار اور ارادے سے نوازا، اس کائنات کے کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ، شعور، عقل، تفکر، تذکر سب کی صلاحیتیں دی، ذات کی تعمیر کے لیے وحی کے ذریعے قوانین بخشے، اس کی پابندیوں کے لیے اختیار بھی دیا، اور کہا ہے تو تمہیں اختیار، مگر ان کے مطابق چلو گے، قوانین کے مطابق اچھے رہو گے، سکون میں رہو گے، جنت پاؤ گے، اور اگر ان کی پابندی نہیں کرو گے تو ذلت پاؤ گے، خسارے میں رہو گے۔ اب انسان کی ذات کی تعمیر اور تقدیر کیا ہے، اس کو اختیار ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ قرآن کریم کی آیات پہ 2-3 آیات پہ غور کرتے ہیں، مزید ہم چلیں گے آگے۔ 90/10 بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البلد کی آیت 10 نمبر ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دکھا دیے ہیں ان کو دونوں راستے، ہم نے انسانوں کو حق کا، باطل کا، ہدایت کا، ضلالت کا، شیطانیت کا، رحمانیت کا، ابو جاہلیت کا اور محمدیت کا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، دونوں راستے، اچھے بھی برے بھی، غلط چلنے والے بھی اور اچھے چلنے والے، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، کفر کا بھی اور اسلام کا بھی۔ اب انسان کا یہ کام ہے اس پر چلے یا نہ چلے، اگر اس پر چلے گا اچھا رہے گا، نہیں چلے گا، کتنے سادہ سے الفاظ میں اور بالکل جامع الفاظ میں اس کے لیے دکھا دیے ہم نے دونوں راستے۔ مزید تھوڑی سی اس کی تشریح ہم آگے کریں گے کل چل کے، لیکن 1-2 آیات کا مفہوم ذہن میں، تاکہ پتہ چلے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن تو ہے فقط احکام الہی کا پابند، ہاں طبعی طور پر وہ پابند ہے، مگر ذات کی تعمیر و ترقی کے لیے، خودی کی تعمیر اور نشو و نما کے لیے، ترقی اور ارتقاء کے لیے، ہدایت اور ضلالت کے لیے اس کو اختیار ہے، تبھی اس سے باز پرس ہونی ہے۔ 76/3 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الدہر کی 3 نمبر ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ کیا آیت لفظ استعمال کے دیکھیں، ہم نے اسے ہدینا السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، ہم نے اس کو سبیل بتا دی، ہم نے اس کو صراط مستقیم دکھا دیا، اب اس کی مرضی، اما شاکرم، شاکر بن جائے، یا اما کفورا، یا کفر کر دے، انکار کر دے، شکر گزار بندہ بنے، شاکر بنے، بڑی لمبی تشریح ہے اس کی، ساری مومنانہ زندگی شکر کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر جو چاہے انکار کرے، یہ دونوں متضاد معنوں میں آئے ہیں، شکر گزار بندہ کفر نہیں کرتا، اور نعمت کا کفران جو ہے وہ شکر گزاری نہیں ہوتی۔ اما شاکرا و اما کفورا، راستے دونوں دکھا دیے، اب تمہاری مرضی، جس پر چلو، جس کی تمہاری مرضی، جس پر نہ چلو۔ 18/29 آخری ہم آیت پڑھتے ہیں آج، صرف کل یہ دوبارہ دہرائیں گے، 18/29 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الکہف کی 29 نمبر آیت ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ میرے پیغمبر، بہت لمبی آیت ہے، میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ سراسر حق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ قرآن کریم تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، حق و صداقت کی علامت ہے یہ۔ میرے پیغمبر آپ بھی سچے، صادق اور امین، آپ نے بڑی امانت کے ساتھ اس حق کو انسانیت تک پہنچایا، سراسر برحق قرآن، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ آگے ہے فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ پھر آگے کہا ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے تو آگ تیار کر رکھی ہے، پھر آگے کہا ہے جو نیک اعمال کریں گے ہم ان کے لیے ہمیشگی کے لیے جنتیں ہیں اور ان کے اعمال ضائع نہیں کریں گے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ 2 ہی طبقے ہیں، یا انکار کر دو یا اقرار کر لو، یا مان لو یا چھوڑ دو، یا کفر کرو یا اسلام پہ آ جاؤ، یہ ہے مسئلہ سارا۔ اب اگر اختیار نہیں ہے تو کیا یہ اللہ کا کلام آپ سے مذاق کر رہا ہے؟ معاذ اللہ، آپ کے ساتھ آپ کو آزادی اور اختیار دیا گیا، آپ کو اعلیٰ ترین مقام سے نوازا گیا۔ انشاءاللہ ہم مزید اس کے بعد جاری رکھیں گے ایک پروگرام میں اور پھر ہم خلاصتاً ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مفہوم کیا ہے اور ہمیں کس حد تک اختیار اور ارادہ ہے۔ اللہ آپ کو عافیت سے رکھے، خوش و خرم رکھے، انشاءاللہ پھر حاضر کریں گے۔ لیکن ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔